ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں جماعت اسلامی کا موقف بھی لینا ہے، کیونکہ جو جماعت اسلامی کے ترجمان کی جانب سے جو سامنے اعلامیہ آیا ہے، جو ان کا جو اس پہ ریلیز آئی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، مختصر بتاتے چلے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی، بھتہ خوری اور قتل و غارت گری کا شکار ہے. سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے عوام میں بیدار ایک ہوئی تھی عوام، مگر اب اس کے حالیہ فیصلے سے پوری قوم سکتے میں ہے. سپریم کورٹ نے کراچی کے معاملے پہ از خود نوٹس لے کر جس پہاڑ کو کھودا تھا اس سے چوہا بھی برآمد نہیں کر سکی، الٹا جماعت اسلامی کو بھی انہی جماعتوں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا. السلام علیکم فرید پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام. فرید پراچا صاحب، میرے ساتھ خواجہ اظہار صاحب ہیں ایم کیو ایم کے، شمیلہ فاروقی صاحب ہیں، بشیر جان صاحب ہیں این پی کے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی بڑی ریزرویشن سامنے آئی جب آپ لوگوں کا نام بھی ان پارٹیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیے یہ بڑی واضح سی بات تھی کہ جماعت اسلامی چونکہ سب سے زیادہ بھتہ خوری کی مخالفت کر رہی ہے، اور جو دہشت گردی، جو ٹارگٹ کلنگ، جو ٹارچر سیل، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ پولیس کی ایک رپورٹ بنی، وہی پولیس جس کو سپریم کورٹ نے ایک بد کردار پولیس قرار دیا ہے اور سیاسی پولیس قرار دیا ہے، اس کی طرف سے ایک رپورٹ کے اندر ایک آدمی کا نام لکھا گیا، اس کے آگے بھی چندے کا لفظ ہے اور اس کا بھی کوئی جماعت سے تعلق نہیں. لیکن اس آدمی نے بھی تھانے میں جا کر خود یہ بات کہی کہ میرے بارے میں کوئی بھی الزام ہے تو میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. جی جی فرید پراچا صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جی اس میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے، اس کی ہم بہت پہلے تردید کر چکے ہیں. ہم کورٹ میں اچھا، ہم سپریم کورٹ مختصراً تو ہم نے بتایا کہ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. آپ مطمئن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس آبزرویشن کے بعد کراچی میں امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یعنی یہ دیکھیں نا جی، سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہے، سو موٹو ایکشن نہیں لیا، مرض کی تشخیص کر دی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں بتایا کہ اس معاملے کو حل کس طرح سے کیا جائے گا. اور اس سارے معاملے کے اندر جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو بھی آبزرویشن آئی ہے وہ محض آبزرویشن کی اس کی حیثیت ہے، اور اس سے کوئی زیادہ نتائج نکلنے کی توقع نہیں ہے. جیسے مرض کی تشخیص کر دی گئی، امراض، لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ تو بڑے ویلکم کر رہی ہیں اس آبزرویشن کو، تو آپ کیوں نہیں ویلکم کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا تحفظات؟ ویلکم تو ہم کریں گے جس دن کراچی میں امن قائم ہو جائے. آپ کیا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ سے کیا آبزرویشن آتی، کیا ورڈکٹ آتا؟ سپریم کورٹ نے انہی کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ جن کی وجہ، جن کو اس نے ناکام خود قرار دیا ہے، انہوں نے کہا یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، ذمہ داری ان پر ہی ڈال دی ہے، اور ان پر ذمہ داری ڈال کے پھر سپریم کورٹ نے اس کے بعد اس کا کوئی میکنزم نہیں دیا کہ اگر وہ نہیں یہ ریفرنس لے کے آتے یا کوئی چیزیں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد اس سارے معاملے کو کس طریقے سے. ٹھیک ہے فرید پراچا صاحب، اگر آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں لائن پہ تو ہولڈ کیجیے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کی ناکامی کو ڈکلیئر کیا گیا سپریم کورٹ میں اور پھر آپ سے کہا گیا اب آپ لوگ ہی کریں. دیکھیے، میں نے پہلے ہی آپ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی ناکام ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک سویپنگ آبزرویشن ہے. اگر دیکھیے ناکامی کے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کس حد تک ناکام رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوششیں ہماری رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ مانتی ہوں کہ لوگ قتل ہوئے، مسئلے مسائل آئے، بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر کراچی کی پولیس کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ 200 کے لوگ قریب ہلاک نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے، اور 500 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، قتل ہوئے ہیں، بے گناہ لوگوں کے قتل ہوئے ہیں، ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہو رہے، لیکن اس تمام جو واقعات اور معاملات اور حالات جو کراچی کے رہے ہیں اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم نے سب میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی کوئی تو رہی ہے نا جو یہ معاملات اس نہج تک پہنچے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس جو ہے پولیٹیسائز ہے، لیکن نادیہ آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے. سیاسی بھرتیوں کی آپ بات کرتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہے، 20 سالوں میں ہوئی ہیں. پھر کیوں نہیں ہوتا تھا جب یہ لوگ بہت کچھ ہوتا تھا؟ نہیں دیکھیے، بہت کچھ ہوتا تھا. دیکھیے ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی تھی، بم دھماکے بھی ہوتے تھے، کور کمانڈر پہ حملے بھی ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. دہشت گردی کے واقعات ہیں نا، مطلب فنگر ٹپس پہ کور کمانڈر حملہ ہو گیا، اب دوبارہ ہم 12 مئی پہ آ جاتے ہیں، وہ ہو گیا، پھر 19 اپریل ہو گیا. لیکن یہ جو ہو رہا تھا شرمیلا مان دینا پلیز، یہ جو 3.5 سال میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. سچ بولوں، میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتی ہوں
کہ دیکھیے کراچی میں ایشو رہا ہے، پھر اس کو کبھی آپ لسانیت کا رنگ دے دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں ریلیجس اس میں ایک کلر ڈال دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب رضا حیدر کو شہید کیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ ان کا ایک جو رد عمل تھا وہ کہیں اور جا رہا تھا، لیکن پتہ کیا چلا کہ کالا دم تنظیم کے لوگ ملوث تھے. کراچی سے بڑے اہم دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، طالبان کے کمانڈرز پکڑے گئے ہیں، کالا دم تنظیم کے بڑے بڑے کمانڈرز پکڑے گئے ہیں. تو کراچی کے آپ ڈائنامکس دیکھیں نا، ان کے حالات تو دیکھیں نا کہ اس میں کس قسم کے. لیکن میرا سوال، ہم اس میں اتنی تو مان لیتے ہیں کہ جیسے طالبانائزیشن یعنی پہلے حکومتی سطح سے اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا. دیکھیں میں خواجہ صاحب کی بات کو میں بتاؤں، دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں اٹ از ناٹ اے سوات لائک الطاف حسین صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی طالبانائزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکٹس میں مانتی ہوں ضرور ہے، آج بھی ہے بیکاز پکڑے جا رہے ہیں یہاں سے وہ لوگ، لیکن ایسا حالات نہیں ہے کہ جو سوات لائک سچویشن ہے کہ طالبان جو ہے نا وہ قابض ہو گئے اور آپ کو ایک آپ یہ کہنا چاہ رہی کیونکہ نیٹ ورکنگ نہیں یہاں سمپتھیز ہیں اور نیٹ ورکنگ ہے. دیکھیے ڈیفینیٹلی ہے اور انٹیلیجنس کو اس پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں سے آپ مجھے بتائیے نا، یہاں سے وہ بڑے بڑے طالبان کے کمانڈرز پکڑے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی فرشتہ صفات جماعت ہیں، ایسی بات نہیں، ان کے گھر سے بھی دہشت گرد پکڑے. مور دین 87. اچھا بشیر جان صاحب، فرید پراچا کی نے جو بات کی ہے اور ایک اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ ہم سوال بھی اٹھایا، اس پہ آپ کے بھی کامنٹس لے لیتی ہوں کہ جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پھر جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں وہ بھی انہی حکومت کے کاندھوں پہ ڈال دی ہیں کہ اب آپ اس ذمہ داریوں کو پورا بھی کر پائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں نادیہ، پہلے تو آپ یہ بات میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کو کہا گیا، وکیل نے اپنے آرگومنٹس میں کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلے میں جو بھی فیصلہ آتا ہے اس میں کورٹ اپنے وہ جو آرگومنٹس ہوتی ہے یا جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں کوڈ ہوتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا اب حکومت وہ سپریم کورٹ نے واقعی جو حالات پچھلے 2-3 مہینے یا سال 1.5-2 سال سے ہوئے، یقیناً یہ کوئی اچھے حالات نہیں تھے، لیکن سپریم کورٹ نے اس حالات کو صحیح کرنے کے لیے اور اس حالات کو سدھارنے کے لیے جو ڈائریکشن دی ہے، جو طریقے بتائیں، اس پہ عمل درآمد اگر ہوگا تو ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد امن قائم ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی طریقے سے بھی اس امید پر بیٹھے تھے کہ ایسی ڈائریکشن آئے گی کہ حکومت گئی تب ان کو اچھا لگتا. تو میرے خیال میں یہ جمہوری حکومت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس امید پر بھی تو بیٹھے تھے کہ کسی ایک جماعت پہ پابندی لگ جائے. دیکھیں پابندیاں ہم نے پہلے بھی لگائی، ہم پر بھی پابندی لگی تھی، تو کون سا، یا ہم نے قلعدم تنظیم مذہبی تنظیموں پہ پابندیاں لگائی تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کی خواہش تھی کہ کسی جماعت پہ نہیں جی، ہماری قطعاً خواہش نہیں تھی. ایک پریس کانفرنس پشاور میں ہمارے ایک لیڈر نے کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہماری صوبائی پارٹی نے یہ تردید کر دی کہ ہم کسی پارٹی پر پابندی کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے پابندیوں کا انجام دیکھا. شکریہ بشیر جان صاحب پروگرام میں آنے کا. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت، خواجہ اظہار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کو یہیں ختم کریں گے. بات یہ ہے کہ مبارکباد شاید ہمیں دینی چاہیے، ہمیں نہیں دینی چاہیے، ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر اتحاد کا حصہ بن چکی ہے، لیکن جو اب سپریم کورٹ کا جو ڈائریکشن کہہ لیجیے، آبزرویشنز کہہ لیجیے جو سامنے آئی ہیں، اگر اس دفعہ بھی حکومت اس پہ عمل نہیں کر سکی، آلدو کہ اس کو کہا گیا کہ ناکامی بھی ہے، لیکن بہرحال اگر کراچی کا امن بحال ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے از خود فیصلہ لینے، نوٹس لینے کے بعد، اور کراچی میں امن ہو سکتا ہے، تو یہ امن کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے اگر حکومت اپنی پالیسیز تھوڑی سی بدل لے، یا اگر بہتر طور پر. یقیناً میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کراچی میں امن ہو، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ سیریس ایکشنز لینا پڑیں گے. نادی مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.